السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سر خیالات کو کیسے کنٹرول کریں؟ خیالات کو کنٹرول کرنا ہی کیوں ہے؟ خیالات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خیالات کہاں سے رہے ہیں، ان کا سورس کیا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ کا جو یہ مٹی کا جسم ہے جس پر آپ کو بڑا مان ہے اور آپ کو خوبصورتیوں پر بھی بڑا مان ہوتا ہے، کوئی ایک شخص کسی لڑکی سے بڑا پیار کرتا ہے اور اس کی زلفوں کا بڑا اسیر ہے، تو اسی زلفوں جو ہیں اس لڑکی کی، اس میں سے 2-4 بال روٹی میں نکل آئے تو میرے خیال میں کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ اور ایسے ہی اگر آپ کو کسی کے دانت بڑے پسند ہیں، موتیوں جیسے چمکتے ہوئے دانت، وہ ایک دانت ٹوٹ کر آپ کھانا کھا رہے ہوں اور سالن میں نکل آئے تو کیا خیال ہے، کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ تو جو شاید آپ کو بات بری لگی ہو، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال سے سمجھانا فرض تھا۔ تو جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے تصورات ہیں اس دنیا کے بارے میں، جو آپ اس دنیا کو دنیا سمجھ رہے ہو، اس سے قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ غور کیا کرو اس بات کے اوپر۔ مطلب ہماری قوم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ پڑھتی نہیں ہے، یہ سننا نہیں چاہتی، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر تم پڑھو گے، سمجھو گے، سننا چاہو گے، تم پر راز کھل جائے گا۔ اور میں نے تو کتنی جگہوں ایسے سنا کہ نعوذ باللہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ دیکھو یار کیسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک حی و قیوم علیم الخبیر، ان کو ساری باتوں کا علم ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ آپ بیٹھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے کہ یا اللہ پاک اپنی کتاب پاک کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے، صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹا دیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیت، ہم لوگ کو دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت ہے قرآن پاک کو سمجھنا، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کی نیت تو اللہ پاک کو رضا ہو اور اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے، آپ کو سمجھنے ہی نہ دے اس کو؟ ایسے ممکن کیسے؟ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں فالو کرتے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو خیالات آپ کے ڈی این اے میں موجود ہیں، ایک طرف سے ابھی آپ موجود ہو، دوسری طرف سے آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو آپ کیا ہو بیسکلی؟ اپنے ماں باپ کا ڈی این اے، آپ کے ماں باپ اپنے ماں باپ کا ڈی این اے، وہ اپنے ماں باپ کا ڈی این اے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو آپ کا وجود ہے، اس میں سے کوئی ایک کڑی، ایک ایسا شخص بھی فوت ہو جائے جس کی نسل میں سے آپ ہیں، اس کی اولاد نہ ہوئی ہو، تو کیا آپ ہو سکتے ہیں؟ آپ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری انفارمیشن آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور پھر جب آپ دنیا میں آئے اور آپ نے یہاں اتنی جسے کہتے ہیں کم کیریاں ڈالی ہوئی ہیں اپنے آپ کو اتنے خیالاتوں میں، تو وہ بھی ہیں۔ اب جب آپ بیٹھتے ہیں تو انرجی موو ہوتی ہے، لطیفہ نفس میں، لطیفہ جذبات میں، لطیفہ ذہن میں، لطیفہ قلم میں، تو ان میں بھی پورا ڈیٹا ہے۔ آپ کی روح کہیں سے آئی ہے، اتنے عالمین میں سے آئی ہوئی ہے روح آپ کی، تو خیالات کی جلگار بڑھتی ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، لیٹ دم کم 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 کم، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو۔ آپ نے کبھی گھوڑے کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو وہ گھوڑے کو کیا کرتے ہیں، وہ ایک جگہ باندھ دیتے ہیں اور اس کو گھماتے ہیں، گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، گول گول چکر میں بھاگتے بھاگتے گھوڑا تھک جاتا ہے۔ تو لیٹ دم کم، ان سے الجھو نہیں، ان تکرار نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اور اس میں بھی مختلف قسم کے مراقبہ جات ہیں، میرے مراقبہ اور طرح کا ہے، اور اس میں الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اے لیونگ ٹیچر، ایز اے لائیو ٹیچر، جب اس میں اعظم پڑھا جاتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ انرجی آپ کو سینڈ کی جاتی ہے، اس سے بھی بینیفٹ پہنچے گا، تو آپ کو کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کتاب پڑھیے، کتاب پڑھنے کے بعد پریکٹیکلی کام کیجیے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ خیالات آتے بھی ہیں تو آنے دیجیے، لیکن بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔
آپ کے اندر سب سے پہلے جو بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ سلو سلو باہر آئیں گی اور اللہ پاک کرم کرتے جائیں گے۔ خیالات تو بڑی دیر کے بعد، ایون بعض دفعہ روشنی کا جسم سیپریٹ بھی ہو جاتا ہے مٹی کے جسم سے، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی خیال ایسا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ تانا ان کا آپس میں کنیکشن رہتا ہے۔ تو خیالات کو کنٹرول نہ کریں، انہیں آنے دیں، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اور اپنے جب آپ کا انرجی لیول بڑھتا جاتا ہے تو خیالات کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ جو پہلے لو وائبریشن خیالات تھے وہ چینج ہو جاتے ہیں انتہائی پازیٹیو اور ہائی لیول کے خیالات میں۔ بہت یعنی پہلے جو آپ کو جانوروں جیسے خیالات آ رہے ہیں، کوئی انسانوں تو ایسے تو کم از کم خیال آنے چاہیے آپ کو، تو خیال انسانوں سے پھر بڑھ کر پھر اللہ پاک خیر کرتے ہیں، مزید ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تو مشق جاری رکھیں، پریکٹیکلی کریں، اللہ پاک خیر کریں گے۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکیں۔